پھولوں کی خوشبو سے مہکتا ہوا کمرہ جیسے خوابوں کی ایک دنیا میں قدم رکھ دیا ہو۔ ہر طرف بکھری ہوئی سرخ اور سفید گلاب کی پتیاں، روشنیوں کی نرم جھلک اور خوشبو سے لبریز ماحول نے کمرے کو کسی شہزادی کے محل کی جھلک دے دی تھی۔ جہازی سائز کے بیڈ پر قیمتی کام سے مزین لہنگا پہنے دردانہ بیٹھے ہوئی تھی، مگر اس کے دل کی کیفیت کمرے کی سکون بری فضا سے یکسر مختلف تھی۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا گویا ہر دھڑکن اس کے اندر کی ہلچل کو ظاہر کر رہی ہو۔ آنکھوں میں خواب، دل میں بے یقینی اور لبوں پر خاموشی تھی، لیکن اس کے اندر جذبات کا سمندر موجزن تھا۔ ہر لمحہ جیسے ایک صدی کے برابر طویل ہو گیا ہو۔ اس خوبصورت لمحے کی ہر جھلک، ہر خوشبو اور ہر احساس دلکش تھا، مگر دردانہ کے چہرے پر ایک اندیکھی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی گہری آنکھوں میں خوشی کی جگہ ایک عجیب سی خاموشی تھی، اور وہ لمحہ بلمحہ اپنے گزرے وقت کی تلخ یادوں میں کھوئی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں اپنے بابا کی جریوں بری محبت سے لبریز آنکھوں کی تصویر صاف نقش تھی، جو اس کے رخصت ہونے کے وقت اشک بار تھی۔ ان کا لرزتا ہوا ہاتھ جب اس کے سر پر رکھا تو جیسے دعاؤں کا سمندر بہہ نکلا ہو۔ ان کی دعا کے الفاظ، ان کی تھمی ہوئی سانسیں اور ان کی بے بسی بھری مسکراہٹ، سب کچھ اس کے دل میں گونج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا نے اپنی تمام خوشیاں، اپنی تمام امیدیں اس کی مسکان پر نچاور کر دی تھی۔ آج کی اس نئی شروعات میں وہ ان لمحوں کو یاد کر کے دل ہی دل میں ان کی محبت کا قرض اتارنے کا عزم کر رہی تھی، مگر آنسو کی یہ خاموش دھارا اس کی بے بسی کو واضح کر رہی تھی۔ اس کے بابا دل کے مریض تھے جو زیادہ وقت بیماری کا شکار رہتے تھے۔ ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے وقت سے پہلے بوڑھے ہونے کا سبب بنا تھا۔ دردانہ ان کی بڑی بیٹی تھی اور شاہ زین دردانہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کے بابا امتیاز حسین کی زندگی کا محور بس یہ دونوں تھے۔ غریبی کے باوجود انہوں نے ان کی پرورش بہت اچھے انداز میں کی تھی، ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ دردانہ ہی جانتی تھی کہ اس کو رخصت کرتے ہوئے وہ کس کرب میں مبتلا ہوئے ہوں گے۔ وہ یہ سب یاد کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ وجدان اپنی تمام تر خوبصورتی اور شان و شوکت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ دردانہ کی توجہ ایک دم سے اس کی جانب مبذول ہو گئی۔ وجدان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی اور مردانہ وجاہت نہایت ہی حیران کن تھی۔ دردانہ بھی انتہا کی حسین و جمیل تھی، لیکن وجدان اپنی وجاہت سے اس کو ٹکر دے رہا تھا۔ یہ اس کے لیے اور اس کے بابا کے لیے نہایت خوبصورت تحفہ تھا۔ وہ چند ثانیے وہ نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھتی رہ گئی، پھر نظریں جھکا لی۔ اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس وقت دردانہ کو کوئی بھی دیکھتا دیوانہ ہو جاتا، اور یہی حال اس وقت سامنے بیٹھے شخص کا ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، اداس سی لگ رہی ہو؟ دردانہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس کی کیفیت بنا بتائے جان چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس بابا کی یاد آ رہی ہے، وہ تسلی دینے لگا۔ میرا نہیں خیال آج کی رات تمہیں اداس ہونا چاہیے۔ تم اپنے بابا کا علاج مہنگے ہسپتال میں کروا سکتی ہو۔ دردانہ کی آنکھیں حیرت زدہ تھی۔ میرا خیال ہے اب تم اتنی دولت مند ہو، اپنے باپ کے ساتھ عیاشی سے رہ سکتی ہو۔ دردانہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس خوبصورت رات میں یہ طنز بھری باتیں سنا رہا تھا۔ اس کا چہرہ افسردگی کی علامت بنا ہوا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، پیسوں کی خاطر ہی تو شادی کی تم نے۔ آپ مان اور عزت سے میرے لیے رشتہ لینے آئے تھے، اور میں اپنے باپ کی مرضی سے رخصت ہو کر آئی ہوں، تو یہ پیسوں کی بات کیسے آ گئی ہمارے درمیان؟ دردانہ لہنگا سنبھال کر بیڈ سے اتری اور چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ وہ غصے سے غراتے ہوئے بولا، تمہیں یاد ہوگا 8 سال پہلے تمہیں کالج کے سامنے ایک لڑکے نے خط دینے کی کوشش کی تھی، اور تم اس کے دبلے سے وجود پر ہنسی اڑا رہی تھی اور اپنی سہیلیوں کے سامنے اسے بے عزت کیا تھا۔ وہ منظر دردانہ کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس واقعے کا اس بات سے کیا تعلق تھا۔ تم نے نہ صرف وہ خط اس کے منہ پر دے مارا تھا، بلکہ اس کی غربت اور شکل کا مذاق بنایا تھا، اور آج وہی لڑکا تمہارے شوہر کی حیثیت سے تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ خیر، دردانہ کی حیران نگاہیں اس شخص کے چہرے کو تک رہی تھی۔ آپ اتنی سی بات اب تک یاد رکھے ہوئے ہیں اور بدلہ لے رہے ہیں؟
جبکہ آپ جانتے ہیں میں اپنی آبرو کی خاطر آپ سے سخت الفاظ سے مخاطب ہوئی تھی کہ میں ایک عزت دار شریف خاندان کی لڑکی ہوں۔ وجدان کہہ مار کر ہنس پڑا اور بولا، تم کہہ سکتی ہو، وہی بدلہ چکانے کے لیے ہی تم یہاں پر موجود ہو۔ تمہارے اسی عزت دار باپ نے ہی تمہیں میرے قبضے میں بھیجا ہے۔ دردانہ بے اختیار 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ یہ شادی اس کی زندگی کا غلط ترین فیصلہ تھا اور اب ساری زندگی اس کی ایسے گزرنے والی تھی۔ دردانہ کے قدموں کے نیچے زمین جیسے کھسک گئی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ چیخے روئے، مگر اس لمحے وہ بے آواز ہو گئی تھی۔ اس کے دل پر وجدان کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ شخص جسے اس نے اپنی زندگی کا ساتھی سمجھ کر قبول کیا تھا، آج اس کے سامنے اپنی دشمنی اور بدلے کی آگ لیے کھڑا تھا۔ دردانہ کی آنکھوں میں نمی بھر آئی، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں شاید وہ آپ کی حقیقت ہو، لیکن میں نے کبھی آپ کے بارے میں برے ارادے نہیں رکھے۔ میرے بابا نے میری خوشی کے لیے یہ رشتہ قبول کیا تھا اور میں نے ان کی مرضی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو ماضی میں تکلیف دی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن یہ رشتہ انتقام کا نہیں، عزت اور محبت کا ہونا چاہیے تھا۔ وجدان یہ بات سن کر تیش زدہ ہوا اور اس کے ہاتھ کا زوردار تھپڑ دردانہ کے 14 طبق روشن کر گیا۔ محبت، عزت، تمہیں لگتا ہے میں وہ سب بھول جاؤں جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا؟ تمہیں میری غربت کا تانا یاد نہیں؟ تمہاری ان آنکھوں کے آنسو میرے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ دردانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اس قدر رسوائی سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اسے آج تک اس کے باپ نے بھی تھپڑ نہیں مارا تھا اور یہ شخص اسے 2 کوڑی کا کر چکا تھا۔ اس نے دردانہ کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور اس کی جیولری کھینچ کر پھینکنے لگا۔ وجدان کا تیش اپنی انتہا پر تھا، اس کے چہرے پر بے رحمی اور نفرت کے آثار نمایاں تھے، جبکہ دردانہ اپنی بے بسی کے عالم میں صرف آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے بالوں کو پکڑتے ہوئے وجدان نے اس کے غرور کو کچل دینے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دردانہ کی عزت اور خودداری کو روند رہا ہے۔ دردانہ کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ بے بسی اور صدمہ جھلک رہا تھا، اس کا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا، وجدان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ کرے ایسا۔ لیکن وجدان کو اس وقت نہ محبت سنائی دے رہی تھی، نہ اس کی التجائے۔ وہ اپنی ماضی کی تلخیوں میں الجھا ہوا اپنی انا کو دردانہ پر مسلط کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غضب تھا اور ہاتھوں میں بے رحمی۔ دردانہ کا دوپٹہ فرش پر گر چکا تھا، زیورات ایک ایک کر کے چھن چکے تھے اور وہ بے حال ہو چکی تھی۔ وہ اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر کر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا اور دردانہ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو کر بکھر چکے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ ایسا بھیانک مذاق کرے گی۔ اپنے حالات پر آنسو بہاتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی کیونکہ رات والے واقعات نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت وجدان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے دکھتے ہوئے وجود کے ساتھ کمرے سے نکلی اور شاور لینے واش روم میں چلی گئی۔ آئینے کے سامنے جب وہ بال خشک کر رہی تھی تب اس کی نظر اپنے چہرے پر نظر آنے والے سرخ نشان پر بنی کو تھپڑ کی وجہ سے نمودار ہوا تھا۔ اسے آج تک کسی نے ایسے ذلیل نہیں کیا تھا، مگر اس شخص نے پل بھر میں اس کی عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا تھا۔ اس کے موبائل کی بیل بجی، اسکرین پر راہیلہ کا نمبر شو ہو رہا تھا، جو اس کی چچا زاد اور اس کی اچھی دوست تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، کیسی ہو دردانہ؟ نئی زندگی کی شروعات کا پہلا دن مبارک ہو۔ راہیلہ کی چہکتی ہوئی آواز سن کر دردانہ مزید اداس ہو گئی۔ راہیلہ نے اس کی خاموشی محسوس کر لی اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے دردانہ؟ اتنی چپ کیوں ہو؟ دردانہ سسک اٹھی، یہ میری زندگی کی خوبصورت شروعات نہیں بلکہ میری زندگی کی بربادی کی شروعات ہے۔ راہیلہ حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ دردانہ ساری بات بتانے لگی تھی اور راہیلہ افسوس کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ اس کے چچا پہلے ہی بیمار تھے،
اب اپنی لاڈلی بیٹی کے بارے میں پتہ چلتا تو برداشت نہ کر پاتے، اس لیے وہ دردانہ کو سمجھانے لگی۔ دردانہ، اگر اس نے تم سے بدلہ ہی لینا تھا تو شادی کیوں کرتا؟ وقتی غصہ ہوگا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ساری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم کیا۔ یہ سن کر دردانہ کے اندر امید جاگنے لگی۔ وہ موبائل رکھ کر جلدی سے تیار ہونے لگی، یہ سوچ کر کہ وہ سب کے ساتھ کھانا کھائے گی اور شاید وجدان بھی ناشتہ کرنے گیا بیٹا ہوگا۔ باہر سے اس کی ساس چلی آ رہی تھی، اسے دیکھ کر لاڈ سے بولی، آپ دونوں نے بہت دیر کر دی اٹھنے میں ناشتے کے لیے بلانے آ رہی تھی۔ اپنی ساس کی بات پر وہ مسکرائی اور کہا، وجدان تو صبح سے ہی اٹھ کر کہیں جا چکے ہیں، میں بھی ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس کی ساس حیرانگی سے بولی، کہاں چلا گیا یہ وجدان؟ خیر تم جلدی سے آ کر ناشتہ کر لو۔ وہ سوچنے لگی، وجدان ناشتہ کرنے نہیں گیا تو آخر کہاں چلا گیا ہے؟ وہ کھانے کی ٹیبل پر آئی تو اس کی ساس اس کی منتظر بیٹھی تھی، مگر اس کی نگاہیں دروازے پر ٹکی تھی۔ اتنے میں ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ صاحب تو سویرے سویرے ہی گاڑی لے کر نکل گئے تھے۔ مہناز بیگم حیرانگی سے دردانہ کی طرف دیکھنے لگی، جو خود حیران پریشان سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اچانک باہر کیوں نکل گیا تھا بنا بتائے۔ مہناز بیگم بولی، دردانہ تمہارا شوہر ایسے کیوں بنا بتائے چلا گیا، جبکہ آج تک پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا بیٹا مجھ سے ملے بنا کہیں گیا ہو۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تم دونوں میں؟ اماں جان مجھے نہیں پتا، رات تک تو وہ ٹھیک ہی تھے۔ دردانہ دانستہ رات والی بات چھپاتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں مہناز بیگم کے موبائل پر وجدان کا وائس میسج آیا۔ وہ اوپن کر کے سننے لگی، امی جان یہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے کئی لڑکوں سے چکر ہے، جب تک یہ اس گھر میں ہے میں واپس نہیں آؤں گا۔ وائس میسج ختم ہوا تو مہناز بیگم تیش زدہ نگاہوں سے دردانہ کو گھورنے لگی، تمہیں حیا نہیں آئی میرے بیٹے کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ میرا معصوم بچہ تمہارے جال میں پھنس کر حماقت کر بیٹھا ہے، جو تجھ جیسی گھٹیا لڑکی کو بیاہ کر لایا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ کمینی لڑکیاں پیسوں کی خاطر اپنا جسم بھی بیچ دیتی ہے، پھر بھی پتہ نہیں تم نے اس پر کیا جادو کر دیا تھا۔ وہ صدمے کی سی کیفیت سے اپنی ساس کی بات سن رہی تھی، ایک بار پھر اس کی عزت نفس پر وار ہوا تھا۔ آنٹی اللہ پاک کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا تو پھر تمہارا شوہر کیوں صبح سویرے بنا کسی کو بتائے چلا گیا؟ تم میرے بیٹے کی خوشیاں کو نگلنے والی ڈائن ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے، ورنہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے گا تمہاری وجہ سے۔ آنٹی خدا کے لیے ایسا نہ کرے، وجدان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ مہناز بیگم کے پاؤں پڑنے لگی، جس سے وہ مہناز بیگم نے اسے ٹوکر مارتے ہوئے پرے دھکیلا، نکل جاؤ یہاں سے اپنے ناپاک وجود کو لے کر، اب تمہیں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ دردانہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دل کے اندر اٹھنے والا طوفان اسے مزید کمزور کر رہا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ وجدان، جسے وہ اپنی زندگی کا ساتھی سمجھ رہی تھی، اس قدر سنگ دل ہو سکتا ہے۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور فرش پر بیٹھ کر بے اختیار رو پڑی۔ اس کے ذہن میں وہ لمحے گردش کر رہے تھے جب اس نے وجدان کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھے تھے، جب وہ امیدوں اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن آج یہ تمام خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے خود کو سنبھالا نہ تو مہناز بیگم اسے اور بھی ذلیل کرے گی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر وجدان کو ایسی غلط فہمی کیسے ہوئی۔ وہ یہ بات بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وجدان نے بغیر کسی ثبوت کے اس پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا دیا۔ اسی دوران دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دردانہ نے جلدی سے آنکھوں کے آنسو پونجے اور دروازہ کھولا۔ مہناز بیگم کے ساتھ دروازے پر گھر کے 2 ملازم بھی کھڑے تھے۔ اپنے کپڑے باندھو اور یہاں سے نکل جاؤ، مہناز بیگم نے کرخت لہجے میں کہا۔ آنٹی پلیز میری بات سن لے، دردانہ نے التجا کی، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتے،
میری عزت کا جنازہ نکال دیا تم نے. اگر تم نے ابھی اس گھر کو نہیں چھوڑا تو میں تمہیں دھکے دے کر نکالوں گی. مہناز بیگم نے غصے سے کہا. دردانہ نے بے بسی سے اپنی الماری کھولی اور اپنے کپڑے سمیٹنے لگی. اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کہاں جائے گی. اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. ماں باپ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور چچا کی بیماری کی وجہ سے وہ وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی. جب وہ اپنا سامان لے کر دروازے کی طرف بڑھی تو مہناز بیگم نے دروازہ کھول دیا اور غصے سے بولی. اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اس گھر کا رخ نہ کرنا. دردانہ نے دروازے سے باہر قدم رکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ماضی کے ان لمحوں کو یاد کرنے لگی جب وہ اس گھر میں قدم رکھتے وقت خوشی سے جھوم رہی تھی. آج وہی گھر اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا. دردانہ سڑک پر چلتے ہوئے سوچنے لگی کہ اب وہ کیا کرے. اس کی عزت، اس کے خواب اور اس کا اعتماد سب کچھ ٹوٹ چکا تھا. جب وہ شکست خوردہ سی گھر پہنچی اور اس کے بابا نے دروازہ کھولا تو وہ ہکا بکا رہ. خیر تو ہے بیٹا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس کی ماں آگے بڑھی اور حیران ہوتے ہوئے بولی. دردانہ بیٹا، اتنی صبح تم یہاں، اور وجدان کہاں ہے؟ ماں، اس نے بس ایک رات کے لیے مجھے دلہن بنایا، بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ کچھ سال پہلے میں نے اسے دھتکارا تھا. امی، اس نے مجھ پر بد کردار ہونے کی تہمت لگائی ہے اور گھر سے نکال دیا ہے. اس کے بابا امتیاز حسین نے یہ سن کر دل تام لیا اور زمین پر ڈے سے گئے. گھر میں موجود مہمان جو کل تک امیر گھرانے میں شادی پر رش کر رہے تھے اب آپس میں چمگوئیاں کرنے لگے. کوئی تو بات ہوگی جو یوں سے واپس بھیج دیا گیا. جتنے منہ اتنی باتیں. سب باتیں بناتے ہوئے وہاں سے کھسکنے لگے. امتیاز حسین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا. انہیں بروقت ہسپتال پہنچا دیا گیا جس سے ان کی حالت سنبھل گئی، مگر وہ بات کرنے یا چل پھر سکنے کے قابل نہیں رہے تھے. کتنے ارمانوں سے انہوں نے اپنی بیٹی بیاہی تھی، کیا کیا خواب دیکھے تھے، سب ختم ہو چکا تھا. دردانہ کا رو رو کے برا حال تھا. دردانہ کے بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے. وہ وجدان سے اپنی بہن کا کیا بدلہ لیتے؟ بدلے کی آگ میں جلنے والے کیا جانے ایک بیٹی کی اپنے باپ کے لیے کیا اہمیت ہوتی ہے. دوسری طرف وجدان اپنی فتح کا جشن منا کر خوش تھا اور اب اس کا ارادہ ہمیشہ کے لیے لندن چلے جانے کا تھا. مگر وہ حیران تھا کہ اس لڑکی نے اس کی منت سماجت کیوں نہیں کی. وہ تو منتظر تھا کہ جب وہ کال کر کے بلک بلک کر معافیا مانگے گی تو وہ اسے اور ذلیل کرے گا، مگر وہ تو خاموشی سے اس کے گھر سے نکل گئی تھی. اس نے کال پر اپنی ماں سے بات کی. وہ کہہ رہا تھا میں جلد ہی اس لڑکی کو طلاق کے پیپر بھجوا دوں گا. اس کی ماں نے کہا بیٹا میں تو پہلے ہی مڈل کلاس لڑکیوں کے خلاف تھی. وجدان کے پاس بیٹا اس کا دوست شہزاد بری طرح چونکا. یہ تم کیا بات کر رہے تھے؟ تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے؟ ہاں، وہ بس میرے لیے ایک رات کی دلہن تھی، وجدان نے غرور سے کہا، اور شہزاد حیرت اور دکھ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ کسی بات کا اثر اس پر نہیں ہوگا. اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ ہی دیا ہے تو طلاق دے کر جاؤ تاکہ وہ اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع تو کر سکے. تمہیں اس کی سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وجدان کی بات پر شہزاد شرمندہ ہو کر رہ گیا. آخر یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا. وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اس کے ذاتی معاملے میں دخل نہیں دے سکتا تھا. وہ شخص ایک بھیانک غلطی کر رہا تھا جس کی تلافی شاید ناممکن تھی. دوسری جانب دردانہ مایوسی کی دلدل میں دنستی جا رہی تھی. اس کی حالت بگڑ رہی تھی. اس کی ماں اسے دیکھ دیکھ کر تڑپتی تھی. ان کی پھول سی بیٹی مرجھا کر رہ گئی تھی. اسے تیز بخار نے آ گھیرا تھا. چیک اپ کرانے پر ڈاکٹر نے کہا سٹریس سے نکلنے کی کوشش کرے، آپ امید سے ہے. وہ ایک اور آزمائش کا سن کر چونک اٹھی تھی. ایک اور جان اس سے منسلک ہو چکی تھی. اپنے بچے کا تاریک مستقبل سوچ کر وہ آنسو بہا رہی تھی. جیسے ہی یہ خبر گھر پتہ چلی سب کی حالت ایک جیسی ہو گئی تھی. جس شخص نے اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا وہ اپنا بچہ کیسے تسلیم کرے گا؟ اس کی کزن راحیلہ نے کہا ایک بار میں جا کر ان لوگوں سے بات کرتی ہوں، شاید وہ لوگ مان جائے. مہناز بیگم راحیلہ کو دیکھ کر غصہ تھی اور کہا اب کیا لینے آئے ہو؟ اس گھر سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے.
راحیلہ نے کہا اپنے بیٹے کے ہونے والے بچے کا سوچے، آپ کی بہو امید سے ہے۔ اس پر مہناز بیگم قہر بری نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولی، خبردار، جو کسی اور کا باپ میرے بیٹے سے جوڑنے کی کوشش کی تو پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کروا کر میرے بیٹے کے گلے باندھنا چاہتی ہے۔ تم لوگ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ راحیلہ چپ چاپ واپس لوٹ آئی۔ اس کے چہرے پر پیلی مایوسی سے دردانہ سمجھ گئی کہ راحیلہ کی کیا عزت افزائی ہوئی ہوگی۔ ادھر مہناز بیگم کال پر وجدان کو بتا رہی تھی کہ دردانہ کیسے کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے اب ہونے والے بچے کو اس سے منسوب کرنا چاہتی ہے۔ وہ حیرت سے سن رہ گیا تھا۔ کیا وہ ماں بننے والی ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وجدان جانتا تھا کہ دردانہ ایک پاکیزہ کردار لڑکی ہے اور وہ بچہ اس کا اپنا ہے۔ وہ پہلی رات ہی جان چکا تھا کہ دردانہ پاک دامن تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور مختلف وسوسوں نے اسے گھیر لیا۔ اسے لندن آئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور اس کی شادی کو 4 ماہ یعنی دردانہ 4 ماہ کی حاملہ تھی اور ایبورشن کروانا ناممکن تھا۔ وہ اس بچے کو جنم دیتی اور اس کا بچہ در بدر کی ٹوکرے کھاتا رہتا۔ اس کی سانس اٹکنے لگی تھی۔ اس نے ماں کو کال کر کے کہا وہ جلد از جلد گھر واپس آ رہا ہے۔ اس نے دردانہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر شاید دردانہ کا نمبر تبدیل ہو چکا تھا۔ دردانہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسی حالت میں بچے کو جنم دینا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے قریب کے آفس میں جاب شروع کر دی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب تھی مگر وہ آفس کی میٹنگ کی وجہ سے چھٹی نہ کر سکی اور آفس چلی گئی۔ ادھر وجدان جو اس کی معلومات حاصل کر چکا تھا وہ آفس کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا تاکہ جتا سکے کہ وہ اپنا بچہ اپنے پاس رکھے گا۔ وہ گم سم سی اسے آفس سے باہر آتی دکھائی تھی۔ وجدان نے اسے بازو سے پکڑا جس پر پہلے وہ حیرت زدہ اسے دیکھنے لگی، پھر اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ خبردار، اب آپ مجھ پر اپنا حق کھو چکے ہیں۔ وہ بپری شیرنی کی طرح گر جی۔ وہ میں تو بس اپنا بچہ۔ ایک زوردار تپڑ کی گونج کے ساتھ وہ اپنا چہرہ تام کر رہ گیا تھا۔ کیا کہا؟ تمہارا بچہ؟ تم نے تو مجھے بدکردار کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا نا؟ اس کے ساتھ ہی وہ تیورا کر کے گرنے لگی۔ وجدان نے جلدی سے اسے سنبھالا تھا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کا رخ کر لیا۔ کو دینے کا احساس شدت سے اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے بتا رہا تھا آپ کی بیوی صدمے میں ہے اور اس کی طبیعت انتہائی خراب ہے اور بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ دردانہ کا فون کب سے بج کر خاموش ہو چکا تھا۔ یقیناً اس کے گھر والے پریشان ہوں گے، اس نے سوچا اور واپس فون کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دردانہ کی ماں کو بتا رہا تھا کہ دردانہ کی حالت خراب ہے اور وہ اسے اسپتال لے آیا۔ زرین بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ ہڑبڑاہٹ میں راحیلہ کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ دردانہ کا آپریشن جاری تھا اور راحیلہ اور زرین بیگم رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹا پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ کس طرح بدلے کی آگ نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر آتی دکھائی دی۔ آپ کے پیشنٹ کو بلڈ کی ضرورت ہے۔ وہ بڑک کر اٹھا۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میری بیوی میرا بچہ کہاں ہے؟ کس حال میں ہے؟ انہیں کچھ ہوا تو پورا ہسپتال بند کروا دوں گا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ ہمیں ہماری ڈیوٹی کرنے دے۔ اگر اتنی ہی فکر تھی تو پہلے لے کر آتے۔ اب چیخو پکار سے یہاں کا ماحول نہ خراب کرے۔ زرین بیگم تیزی سے اٹھی اور کہا، میری بیٹی کو کچھ ہوا تو زندہ نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ وہ حیران و پریشان کھڑا رہا جبکہ اس کی ماں مہناز بیگم کال پر کال کی جا رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور پوٹ پوٹ کر رو پڑا اور ساری حقیقت بتانے لگا۔ مہناز بیگم اپنے بیٹے کی حالت پر پچھتا رہی تھی کہ انہوں نے جلد بازی کی تھی۔ اگر اس دن سچائی پتہ کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ڈیلیوری کامیاب ہو گئی تھی مگر 7 ماہ کا بچہ بہت کمزور تھا اور اسے انتہائی نگہداشت میں رکھا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دردانہ ابھی نازک حالت میں ہے، اس کے سامنے صدمے والی کوئی بات نہ دہرائی جائے۔ وہ چپ چاپ اس سے بنا ملے واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دردانہ اسے دیکھے اور اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ چند ماہ بعد اس کو منا لے گا۔ 4 ماہ بعد خلا کے پیپر
اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً مہناز بیگم کو ساتھ لے کر اس کے گھر روانہ ہوا۔ دردانہ اس کی آمد کا سن کر ملنے سے انکاری تھی۔ وہ روتے ہوئے زرین بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پلیز ایک بار مجھے اس سے ملنے دے، وہ میری بات تو سن لے۔ اس کی حالت قابل رحم تھی اور زرین بیگم اس کی حالت دیکھ کر اسے دردانہ کے پاس لے آئی۔ وہ بے تابی سے اپنے بچے کی طرف لپکا۔ خبردار، تم نے میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا تو اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ دردانہ کی کاٹدار آواز گونجی۔ یہ تمہاری ماں نے کہا تھا کہ بد کردار لڑکیوں کا شیوا ہوتا ہے جو منہ کہیں اور کالا کرتی ہے اور گلے کہیں اور لگتی ہے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل معافیا مانگ رہا تھا اور دردانہ پتھر دل ہو کر اسے دھتکار رہی تھی۔ دردانہ نے عدالت سے اسے خلا کے پیپر بھجوائے تھے، مگر وہ کسی صورت خلا نہیں چاہتا تھا۔ پھول جیسا بچہ جو ہو بہو اس کی کاپی تھا، مسلسل رو رہا تھا اور مہناز بیگم بھی بے تاب ہو کر اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ لاکھ منت سماجت کے باوجود اسے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا تھا۔ ضمیر کے بوجھ نے وجدان کو کمزور کر دیا تھا۔ اسے آنکھوں کی اداسی نہیں بھولتی تھی اور وہ پھول جیسا بچہ اس کا دل چاہا تھا اسے اٹھا کر سینے سے لگائے، مگر وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے سارے حق کو بیٹھا تھا۔ اس نے جو کچھ دردانہ کے ساتھ کیا تھا وہ معافی کے قابل تھا بھی کہاں۔ دردانہ ہر حال میں خلا چاہتی تھی۔ کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب جج نے دردانہ سے پوچھا کیا آپ خلا چاہتی ہے، وہ پورے اعتماد سے بولی، جی ہاں، میں ایک پل بھی اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے سارے زمانے کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اس نے بھری عدالت میں دردانہ سے معافی مانگی، مگر دردانہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ خلا کے پیپر پر دستخط کرتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا بوجھ ساری زندگی اٹھانا پڑتا ہے اور اسے اب اس مکافاتی عمل کے ساتھ جینا تھا، پھل پھل مر مر کر پچھتاوے کی آگ میں جل کر جینا تھا۔